بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے امام حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح ایران کے شہزادی سے کیسے ہوا۔ شہزادی کسی شہزادے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انکار نہ کر سکی، اور یہ شادی بہت ہی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لہذا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جا کر خسرو پرویز کی حکومت کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایران کے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت نے ایرانی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران میں اسلامی جھنڈا لہرا دیا اور وہاں نعرہ تکبیر لگنے لگے۔ اس طرح اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے، ہم مرد اور خواتین کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی کہتی ہے اور وہ اپنا نام شیربانو بتاتی ہے اور خود کو خسرو پرویز کی بیٹی بتا رہی ہے، اور وہ لڑکی ان عورتوں میں قیدی بن کر آ گئی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنا لیں گے اور عورتوں کو کنیز بنا لیں گے، لیکن اس لڑکی کا ہم کیا کریں گے جو خود کو شہزادی بتا رہی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو کنیز بنا دیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری ہے، اسی لیے اس کو کنیز نہ بنایا جائے۔ مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا، تو لوگ بھی یہی کہنے لگے کہ اس لڑکی کی شادی کرا دینی چاہیے، لیکن کہنے لگے یہ تو شہزادی ہے، اس کے لیے لڑکا مدینہ میں کہاں سے لائیں گے؟ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے لوگوں کے رشتے ٹکرا چکی ہے، شہزادی شیربانو کے لیے کون سا شہزادہ لائیں گے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں اس ایران کی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے کر آؤں گا، وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے اور وہ اسلام کا بھی شہزادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تمام صحابہ کرام یک زبان ہو کر کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، اس شہزادی کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے یہ بات دعوے سے کہہ دی کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ اس شہزادی نے بھلے ہی لاکھوں لوگوں کو ٹکرایا ہو، لیکن جب یہ شہزادہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھے گی تو اس کے دل پر اثر ہوگا اور وہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کی مرضی سے ہی میری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور امام حسین سے فرمایا، اے ہمارے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کے شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہے، ہم اس شہزادی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مرضی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بابا کی یہی مرضی ہے، آپ کی یہی مرضی ہے اور تمام صحابہ کی یہی مرضی ہے، تو میری بھی یہی مرضی ہے،
ہم بھی راضی ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاں کر دی تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایران کی شہزادی شیربانو کو بلایا۔ اس سے فرمایا، اے ایران کی شہزادی، جتنی بھی عورتیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئی ہے، ہم نے ان تمام خواتین کو کنیز بنا لیا ہے، لیکن ہم آپ کو کنیز نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ہم آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر شہزادی نے فرمایا، یا امیر المؤمنین، مجھے بتائیے کہ شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا میری مرضی سے ہوگی؟ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے اسلام میں لڑکیوں کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلام کا قانون یہی ہے کہ لڑکی راضی ہو تو نکاح ہوتا ہے، یعنی لڑکی شادی کے لیے راضی ہو تو ہی لڑکی کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے فرمایا، میں آپ کے اسلام پر قربان، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں آزاد ہوں، ورنہ قیدیوں کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کو وہ لڑکا پسند آ جائے تو آپ ہاں کر دیجئے گا، اگر نہ پسند آئے تو آپ انکار بھی کر سکتی ہے۔ اس پر شہزادی شیربانو نے فرمایا کہ میں ہزاروں شہزادوں کے رشتے پہلے ہی ٹکرا چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک تم ہزاروں شہزادوں کے رشتے ٹکرا چکی ہو، لیکن جسے ہم پیش کرنے والے ہیں وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک بار مسکرا دے تو اندھیروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شیربانو نے فرمایا، یا امیر المؤمنین، سوچ لیجئے، اگر میں انکار کر دوں تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ تمام صحابہ کرام یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادی پتہ نہیں کیا کہے گی۔ شہزادی تو محلوں میں رہتی رہی ہے اور اس نے کئی شہزادوں کو ٹکرایا ہوا ہے، اور لوگ سوچ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو بہت غریب گھر سے ہے، ان کے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے شہزادی امام حسین رضی اللہ عنہ کو پسند بھی کرے گی یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شہزادی، یہ وہ شہزادہ ہے جس سے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا شہزادہ ہے۔ جب شہزادی شیربانو کی نظر امام حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں تب سے میں نے 170 مرتبہ اس چہرے کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد شیربانو نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں نے آج تک ہزاروں رشتوں کو اس لیے ٹکرایا ہے کہ ان میں سے میں اس چہرے کو دیکھتی تھی، لیکن یہ چہرہ مجھے آج نظر آیا، اس لیے مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ آج مل گیا ہے، اور آج مجھے میری منزل مل گئی ہے، میں شادی کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اس طرح ایران کے شہزادی کی شادی امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔